إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ہر قسم کی بڑائی کبریائی رحمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کے ایک معروف اور مشہور آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلے اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم اور اس کا پیغام سمجھ لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کو متنبہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ اگر دو چیزیں انسان کے اندر آ جائیں گی تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اعمال بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اعمال کی حفاظت کیسے کی جائے، نیکیوں کو کیسے بچا کر کے رکھا جائے۔ ہر آدمی کے پاس قیمتی چیز ہوتا ہے، اس کو وہ چھپا کر کے رکھتا ہے، بچا کر کے رکھتا ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے ہمارا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور اثاثہ وہ ہمارے اعمال ہیں۔ انہی اعمال کو تو ہم اللہ کے دربار میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انسان میں، ویسے اور بہت سارے ہیں لیکن بات دو چیزوں پر ہوگی، ان میں بھی ایک چیز پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ کہا اگر انسان کے اعمال میں اگر یہ دو چیزیں آ جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں اور کوئی بدلہ نہیں۔ پہلے اللہ سے رک کر کے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اعمال کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے کہ جن کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو جائیں۔ ان میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا میں کسی انسان کے کام آنے کے بعد، کسی مجبور کی مجبوری دور کرنے کے بعد، یا کسی انسان کے ساتھ رحم و کرم کرنے کے بعد، یا کسی انسان کے ساتھ احسان کرنے کے بعد جتلا دینا، یہ ایسی نیکی ہے
کہ انسان نیکی کرتا ہے لیکن ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلی خرابی انسان کے اعمال کے برباد ہونے کی یہ ہے کہ انسان کوئی بھی نیکی کرے، کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ، بھلائی کا معاملہ کرے، اچھائی کا معاملہ کرے، اور اس کے بعد اس کا مذاق اڑائے، اس کو اذیت دے، اس کو تکلیف دے، احسان جتائے، بار بار اس کے سامنے اپنا رعب جمائے، دبدبہ جمائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ پہلی چیز، اس پر مجھے بات نہیں کرنی ہے۔ دوسری چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے عمل میں ریاکاری آ جائے۔ بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے کلام کو سنیں، اور میں انشاءاللہ العزیز پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو احادیث پیش کر کے اور سلف صالحین کی زندگیوں سے ایک دو مثالیں پیش کر کے انشاءاللہ وقت پر اپنی بات میں ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت اللہ نے مثال دی۔ اللہ نے فرمایا جیسے ایک چٹان ہے، پتھروں کا ایک چٹان ہے، اور اس غور سے سننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت سی مثال دی۔ اللہ نے کہا ایک چٹان ہے، اور اس چٹان پتھروں کا پورا چٹان ہے، اور اس پر تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی ہے، مٹی جمی ہوئی ہے۔ ایک کسان آدمی دور سے دیکھ کر کے یہ پتہ لگاتا ہے، یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں نے یہاں پر بیج ڈال دیا تو فصل بہت اچھا پیدا ہوگا، غلہ بہت آئے گا۔ مٹی کو دیکھ کر کے کسان نے کیا کیا، اس چٹان کے اوپر جو مٹی جمی ہوئی تھی نا، اس مٹی کو کھیتی اور زراعت سمجھ کر کے اس نے بیج بو دیا، اس امید میں کہ چند دنوں کے بعد غلہ آئے گا، فصل آئے گا، گھر میں اناج لے کر کے آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چند دنوں کے بعد آسمان سے مینا آیا، بارش آئی، برسات آئی، اور اس مٹی کو پوری طریقے سے بہا کر کے لے کر کے چلی گئی۔ چٹان پہلے کی طرح بالکل صاف و شفاف ہو گیا۔ کسان مارے افسوس کے اور مارے حسرت کے کہنے لگا میں کتنی غلطی پر تھا، میں نے چٹان کو کھیتی سمجھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی ریاکار جو آدمی ہوتا ہے، عمل میں ریاکاری کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو یوں ہی برباد کر دیتا ہے، اس کے لیے نہ کوئی اجر ہے اور اس کے لیے نہ کوئی ثواب ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے رک کر کے اللہ ہمارے عملوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ پہلی بات ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ میرے بھائیوں کہ ہم دنیا میں جب کوئی بھی اعمال کریں، سبحان اللہ، اس نیت سے کریں، اس مقصد سے کریں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی جنت مل جائے، اللہ کے جہنم سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، اللہ کی گرفت سے بچ جائیں، اللہ کے نیک بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے، میدان محشر کی گرمیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم جب کوئی بھی نیک عمل کریں، سبحان اللہ، مقصد صرف یہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں اس ضمن میں آیات بھری پڑی ہے۔ میں ایک آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، سبحان اللہ، سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی تعلیم دی تھی۔ یہی اللہ نے پیغام دیا تھا کہ پیغمبروں کے اعمال میں شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، رفاق نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کو اسی بات کا حکم دیا تھا، اور چونکہ ہم اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، ہمارے نبی محمد عربی علیہ السلام نے بھی ہمیں اسی چیز کی تعلیم دی ہے۔ اب انسان اس نیت اور مقصد کو دور کر دے، اپنی زندگی سے نکال دے، اور یہ مقصد آ جائے عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، جناب عالی حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، غریبوں کے کام بھی آ رہے ہیں، مجبوروں کی مجبوری میں ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ راضی ہو جائیں، عوام میں شہرت مل جائے، عوام میں چرچا ہو
ہو جائے, لوگوں میں واہ واہی حاصل ہو جائے, لوگ بڑی تعریف کریں, لوگوں میں میرا نام ہو جائے, لوگوں میں میری شہرت ہو جائے. جانتے ہیں ہماری شریعت نے اگر اس نیت سے آپ کوئی بھی کام کر رہے, اللہ نہ کرے میں آپ کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں, آپ میرے بارے میں اچھا سوچیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے فاسد نیت سے اللہ تعالی محفوظ رکھے. لیکن ایک بات آئی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر یہ نیت اگر کسی انسان کے عمل میں آ جائے, ہماری اپنی شریعت نے اسی کو ریاکاری سے تعبیر کیا ہے, اسی کو دکھلاوا کہا میرے بھائیوں. اور جانتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا ریاکاری یہ شرک کا چور دروازہ ہے. اگر جس انسان میں ریاکاری آ جائے, اللہ کی قسم ہے منبر رسول سے بڑی ذمہ داری سے بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اگر انسان میں ریاکاری آ جائے مشرک بننے میں دیر نہیں لگتی ہے. اس لیے یہ ریاکاری جو ہے نا, سنیے پیارے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا, انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. سئل یا رسول اللہ ما الشرک الاصغر, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقوم الرجل یصلی فیزین صلاتہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا شرک اصغر کیا جانتے ہیں, چھوٹا شرک ہے. آدمی پہلے اس میں مبتلا ہوتا ہے, اس کے بعد پکا مشرک بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کیا ہے, اللہ کے نبی السلام نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں, میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے اندر شرک اصغر آ جائے گا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا چھوٹا شرک جانتے ہیں, یہ کالی چونٹی, کالی رات میں کالے پہاڑ پر رینگنے والی جو کالی چونٹی ہے نا, اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سبحان اللہ. ایک کالی چونٹی کالی رات میں کالے پہاڑ پر رینگنے والی ہے نا, ہمیں اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے. ایسے یہ شرک اصغر انسان میں آ جاتا ہے سبحان اللہ, اور آدمی کو محسوس تک نہیں ہوتا. کیسے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا, ایک مثال دی. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, اس نیت سے وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ میں درمیانی قسم کی نماز پڑھوں گا یا مختصر نماز پڑھوں گا اور اپنے گھر کو چلے جاؤں گا. لیکن جانتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا, بغل میں کوئی جناب عالی آ گئے. اب ان کو بتانے کے لیے دکھانے کے لیے نماز کو سجا دیا, نماز کو سنوار دیا, لمبی نماز پڑھنے لگا, دعائیں لمبی کرنے لگا. کیوں؟ بغل میں جناب بیٹھے ہیں نا, میری اچھی نماز کو دیکھ کر کے میری تعریف کرے, میری شہرت ہو جائے, میں مشہور ہو جاؤں. میرے بھائیوں, پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں اس نیت سے آیا تھا کہ درمیانے قسم کی نماز پڑھوں گا اور میں اپنے گھر کو چلا جاؤں گا, لیکن بغل میں کوئی جناب عالی آ گئے نا, اب ان کو دکھانے کے لیے نماز یہ بڑی خوبصورت سے خوبصورت پڑھنے کی کوشش میں لگ گیا. یاد رکھو قبروں پہ جیسے سجدہ کرنا شرک ہے, قبروں کو چومنا چاٹنا جیسے شرک ہے, جیسے غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز شرک ہے, ایسے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنا بھی شرک ہے, دکھلاوے کے لیے روزہ رکھنا بھی شرک ہے, دکھلاوے کے لیے حج کرنا بھی شرک ہے, دکھلاوے کے لیے کوئی خیر کا کام کرنا بھی شرک ہے. میرے بھائیوں, اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرو. میرے محترم مصلیان کرام اور میری ماں اور بہنوں, اللہ کی قسم ہے پاکیزہ اچھے لوگ ہیں, اچھی طبیعت کے لوگ ہیں. آپ میرے لیے خاص طور پر کہنے والے کے لیے دعا کرنا, اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ بہت بڑی یہ آفت ہے, اللہ کی قسم ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. سنیے ذرا ان باتوں کو, اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ اس وبا سے, اس فتنے سے, اس آفت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ کی قسم ہے ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا, یہ ریاکاری کا دور ہے, یہ شہرت کا دور ہے. آدمی مشہور ہونا چاہتا ہے, آدمی بڑا بننا چاہتا ہے, آدمی لوگوں میں نام کمانا چاہتا ہے. یہ ریاکاری کا دور ہے. جب سے سوشل میڈیا آیا, نئے نئے ٹیکنالوجی آئے, آدمی جلدی مشہور ہونا چاہتا ہے. اس ریاکاری کے دور میں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر کے زندگی گزارنا اللہ کی قسم بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں, ہم جب کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو, پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے ہیں, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ریاکاری یہ آفت. اور ایک بات اور میں بتاؤں گا, بھول نہ جاؤں, درمیان میں بتاؤں گا, یہ ریاکاری جانتے کن کے لیے مصیبت ہے؟ نمازیوں کے لیے مصیبت ہے.
जो नमाज पढ़ता ही नहीं वो क्या रियाकारी करेगा? है? अरे जो मस्जिदों को आता नहीं वो क्या रियाकारी करेगा? जिसके पास कुछ है ही नहीं वो दुनिया को क्या दिखाएगा? दिखा सकता वो? बेनमाजी रियाकारी क्या करेगा? गैर दीनदार वो रियाकारी किसे करेगा? किसको दिखाएगा? रियाकारी ये दीनदारों के लिए आफत है, ये नमाजियों के लिए आफत है। मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जो बेदीन हैं, जो कभी मस्जिदों को नहीं आते, वो क्या रियाकारी करेंगे? है उनके पास कुछ? कोई नेकियां नहीं है, कोई सदका नहीं है, कोई खैरात नहीं है, कोई नमाज नहीं है, कोई तिलावत कुरान नहीं है, तो रियाकारी आप ये मत समझे कि गैर दीनदारों के लिए मसला ना, ये दीनदारों की बीमारी है, ये नमाजियों की बीमारी है, ये हाजियों की बीमारी है, ये अच्छे लोगों की बीमारी है। ये बीमारी दीनदारों में आती है। जो गैर दीनदार है वो रियाकारी क्या करेगा? उसके पास तो कुछ है ही नहीं है। इसलिए पहले इस खुतबे को इस जहन में बिठा करके रखो कि ये जो आफत है, अल्लाह की कसम है, ये मेरा आपका मसला है, ये मेरी आपकी बीमारी है, ये गैरों की बीमारी नहीं है। अल्लाह ताला महफूज रखे। सुनिए, अल्लाह तबारक व ताला के कलाम में हम जब अल्लाह के कलाम को पढ़ते, आयत भरी पड़ी है, मैं तमाम को तो बयान कर नहीं सकता हूं, एक दो अहादीस इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। वक्त बड़ी तेजी से गुजर भी रहा है। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला के कलाम में यह बताया गया है, रियाकार और मुनाफिक ये दोनों बराबर हैं। अल्लाह की कसम, सख्त अल्फाज हैं, मुझे कुछ नहीं कहना, ये अल्लाह के कलाम का मैं हवाला दे रहा हूं। अल्लाह तबारक व ताला के कलाम में बताया गया, जैसे मुनाफिक जानते हैं, मुनाफिक क्या होता है, उसका कोई भी अमल ये अल्लाह तबारक व ताला के लिए नहीं होता है। ऐसे रियाकार होता है, रियाकार उसका अमल लोगों को खुश करने के लिए होता है। सुनिए, कुरान की आयत पेश करूं, बात साफ हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इदा कामू इला सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास। क्या लफ्ज है? युराऊन अन्नास वला यज़कुरुल्लाह इल्ला क़लीला। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मुनाफिकीन ये अल्लाह तबारक व ताला को धोखा देना चाहते हैं। कैसे? दिल में तो ईमान है नहीं है, ये मुसलमानों की जमीयत में रह करके ये मुसलमान बन करके धोखा देना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये नमाज भी पढ़ते हैं तो नमाज में अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र नहीं करते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने रियाकार और मुनाफिक दोनों को एक बताया है। और आप देखेंगे, रियाकार आदमी की शकावत देखें, उसकी बदबख्ती देखें, रियाकारी की नहूसत देखें। अल्लाह की कसम है, रियाकार आदमी सुबह से लेकर के शाम तक ये शोहरत के लिए मरता है, ये नाम के लिए मरता है, ये शोहरत का भूखा रहता है। नमाज पढ़ता है, लोग मेरी तारीफ करें, सदका करता है, लोग मेरी तारीफ करें, खैरात करता है, लोग मेरी तारीफ करें, तिलावत कुरान करता है, लोग मेरी तारीफ करें। रियाकार आदमी जो होता है ना, ये शोहरत का भूखा होता है, ये शोहरत का पुजारी होता है, ये शोहरत के लिए मरता है। मेरे भाइयों, ये दुनिया में जितने भी आमाल करता है ना, मकसद ये होता है कि मैं शोहरत पा जाऊं। और बाज दफा कुरान ने यह भी कहा है कि बाज दफा ये काम करता नहीं है, आप इसकी तारीफ करेंगे तो बड़ा खुश हो जाएगा। है हाँ, कुरान ने कहा, जैसे आपका कोई काम फंसा हुआ है, किसी और के जरिए से हो गया, किसी और जरिए से हो गया, आप उसको जाकर के गए, माशाअल्लाह आपकी वजह से मेरा काम हो गया, कहेगा हाँ मैंने बड़ी मेहनत की है। उसका कोई रूल नहीं होता है, उसका कोई किरदार नहीं होता है, उसका कोई अहम रोल नहीं होता है। आप उसको जाकर के ये कहें मेरा काम बहुत फंसा हुआ था, उलझा हुआ था, आपकी वजह से मेरा काम हो गया, कहेगा हाँ मैंने बड़ी मेहनत की है तब जाकर के तुम्हारा काम हुआ है। हालांकि इस रियाकार का कोई रूल नहीं होता है, जो काम करता भी नहीं है उस पर भी तारीफ चाहता है। सुभान अल्लाह, कुरान के अल्फाज हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वयुहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफअलू। अल्लाह ने फरमाया, ये जो काम करते भी नहीं है ना, उस पर भी ये तारीफ चाहते हैं, तारीफ के लिए मरता है। ये सुबह शाम इसकी इसी में गुजरती है कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरी शोहरत हो जाए। शोहरत का ये भूखा होता है और तारीफ के लिए मरता है मेरे भाइयों। इसलिए मेरे भाइयों सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन। देखो यहां बात आ गई है, मैंने शुरू में कहा, अल्लाह ने कहा फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लदीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लदीना हुम
युराऊन अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल-माऊन। मेरे भाइयों, मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूँ। पहले पैगाम ये मेरे लिए, कहने वाले के लिए है, और आप तमाम सामीन के लिए, उम्मत की माँ बहनों के लिए। आप इन तमाम आयात को सुने हैं और कुछ अहादीस सुनेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। थोड़ी देर के लिए सोचना आप नमाज किसके लिए है, रोज़ा किसके लिए है, हज किसके लिए है, खैरात किसके लिए है, तिलावत कुरान किसके लिए है। अगर आपके दिल से आवाज आई है अल्लाह के लिए है, अल्लाह की कसम आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपके दिल को पाक कर दिया है। लेकिन अगर आपके दिल से ये आवाज आ रही है फला के लिए, फला के लिए, फला के लिए, जबरदस्ती आया हूं, कोई पकड़ करके लेकर के आ गया है, आने की तमन्ना नहीं थी, आने की चाहत नहीं थी, मजबूरी में आ गया हूं। किसी अरब के शेख ने बड़ा अच्छा जुमला कहा। अरब के बहुत बड़े आलिम दीन है, सुभान अल्लाह, हमारे हिंदुस्तान के हैं, वो अरब में रहते हैं। उन्होंने बताया कि अरब के लोगों का ये हाल है, वह अरबियन की बात नहीं, जो खारिजी यहाँ से जाते हैं ना, इन खारिजियों पर उन्होंने तबसरा किया। कहते हैं ये खारिजी ऐसे होते हैं ना, मुतव्वा की गाड़ी देखे तो ये मस्जिदों में पहुंच जाते हैं। अगर मुतव्वा की गाड़ी नहीं आई तो इनको नमाजों की फिक्र नहीं है, इनको तिलावत कुरान की फिक्र नहीं है। मुतव्वा गाड़ी सायरन बजा भी आ गया जोहर की नमाज में, ये खारिजी भागते हैं मस्जिदों की तरफ। ये किसके लिए नमाज पढ़ते हैं आप, किसके लिए पढ़ते हैं आप? मुतव्वा के डर से, फला के डर से, फला के डर से? मेरे भाइयों ना ना ना, मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं मेरे भाइयों, बात दफा ऐसा होता है ना कि हमारे जो आमाल है ना, हमारी नेकियां हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम है, ये हमारे लिए गुनाह बन जाती हैं। नेकियां हमारे लिए गुनाह बन जाती हैं। कभी आपने तसव्वुर किया हज हमारे लिए गुनाह, उमरा हमारे लिए गुनाह, सदका हमारे लिए गुनाह, हमारी नमाजें हमारे लिए गुनाह बन जाती है, हमारे लिए वबाले जान बन जाती है, हमारे लिए आफत बन जाती है, हमारे लिए मुसीबत बन जाती है हमारी ये इबादतें। कैसे? हदीस नहीं सुनाऊंगा, आइंदा जुमा इंशाअल्लाह इशारा कर रहा हूं, सुनिए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सहाबे रसूल हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हदीस रसूल सुनाने के लिए बैठे। उन्होंने हदीस का अपने ऊपर इतना असर लिया। एक शख्स ने कहा अबू हुरैरा, आज हमें आप वो हदीस सुनाइए जो आपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बाने मुबारक से सुनी है। अबू हुरैरा ने कहा ठीक है, मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हें हदीस सुनाऊंगा। हदीस सुनाने के लिए अबू हुरैरा बैठते हैं, अल्लाह की कसम है, जैसे कहते हैं काला रसूलुल्लाह, काला रसूलुल्लाह, जैसे कहते बेहोश हो जाते हैं। फिर पानी के छींटे मारा जाता है, होश में आते हैं, फिर बोलते हैं काला रसूलुल्लाह, बेहोश हो जाते हैं, फिर होश में लाया जाता है। 3 मरतबा बेहोश होने के बाद, होश में आने के बाद प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाते हैं। जानते हैं इन्होंने हदीस का अपने ऊपर इतना असर लिया है। हम और आप भी कभी हदीसों का ऐसा असर लेते हैं, कुरान की आयत का कभी हम पर ऐसा असर होता है कि बेहोश हो जाए। अहादीस रसूल को सुनाने के लिए बैठे अबू हुरैरा अल्लाह की कसम है 3 बार बेहोश हो जाते हैं। और एक बात और मैं कह करके बात आगे बढ़ाऊं मेरे भाइयों, शैतान की सबसे पहली कोशिश ये होती है कि इंसान को नेक अमल से दूर कर दे, अमल से दूर कर दे, मसाजिद में आने ना दे, मसाजिद से आपको दूर करे, तिलावत कुरान से दूर करे, फराइज से दूर करे, जिक्र अस्कार से दूर करे। यह शैतान की सबसे पहली कोशिश होती है। और शैतान अल्लाह की कसम है इस पर बड़ी मेहनत करता है कि सबसे पहले इंसान को क्या करे, अमल करने ही ना दे, आपको खत्म, मस्जिद से रिश्ता तोड़ दे, आपका ताल्लुक तोड़ दे, आपका कुरान पढ़ने ही ना दे। आप लड़ते हैं, मुजाहिदा करते हैं, कोशिश करते हैं, कामयाब हो जाते हैं, जंग में कामयाबी मिल जाती है, आप मस्जिदों को आने लगते हैं, नमाज पढ़ने लगते हैं, कुरान पढ़ने लगते हैं, तिलावत करने लगते हैं, शैतान हार जाता है। अब शैतान का दूसरा हमला ये होता है कि ये बंदा नमाजी बन गया है, मसाजिद को आने लगा है, कुरान की तिलावत करने लगा है। शैतान का दूसरा हमला ये होता है कि आपकी नीयत में खोट पैदा कर दे।
یہ دوسرا حملہ ہوتا ہے شیطان کا، یاد رکھو ان باتوں کو. یہ دوسرا حملہ ہوتا ہے آپ کے عمل میں، آپ کی نیت میں، آپ کے ارادے میں فساد پیدا کر دے، بگاڑ پیدا کر دے. عمل آپ کر رہے ہیں لیکن وہ عمل اللہ کے لیے نہ ہو، اس عمل میں اخلاص نہ رہ جائے، وہ عمل میں ریاکاری آ جائے، وہ عمل میں دکھاوا آ جائے، وہ عمل میں شہرت آ جائے. وہ انسان عمل کر رہا ہے لیکن شیطان کا دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے نہ رہے. اور میں رک کر کے کہنا چاہتا ہوں شیطان اس میں بڑا کامیاب ہو گیا ہے، شیطان اس میں بڑا کامیاب ہو گیا میرے بھائیوں. اس لیے میں آپ کو اس پیغام خطبہ جمعہ کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کا شکر منائیے. ہم مساجد آ رہے ہیں، آباد کر رہے ہیں، جمعہ میں آ رہے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کوشش اس بات پر کرو کہ ہمارا عمل خالص اللہ کے لیے ہو. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں نے شروع میں جیسے کہا اور بات کہہ کر کے میں سمیٹ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑا یہ جو ریاکاری کا جو مرض ہے نا، یہ جو آفت اور بلا ہے نا، یہ دینداروں کے لیے ہے، نمازیوں کے لیے ہے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے ہے، حج عمرہ صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے ہے. ہمیں اور آپ کو اس سے لڑنا ہے میرے بھائیوں. اپنے نفس کو، اپنی طبیعت کو سبحان اللہ اس پر آمادہ کرنا ہے کہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے. یہی وجہ ہے میں آپ کو بتاؤں، امام محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال میں اپنے نفس سے لڑا ہوں. سبحان اللہ. دنیا والوں سے لڑنے کے بجائے، دنیا سے جنگ و قتال کرنے کے بجائے اپنے نفس سے لڑو. امام محمد ابن منقدر فرماتے ہیں 40 سال میں اپنے نفس سے لڑا ہوں، اب جا کر کے اس بات پر میں قابو پا لیا ہوں کہ میرے نفس میں اللہ تبارک و تعالی نے ریاکاری سے اللہ نے محفوظ کر دیا. کتنے؟ 40 سال لڑے ہیں اپنے نفس سے، لڑے ہیں، جنگ کیا ہے انہوں نے. 40 سال کے بعد کامیابی ان کو ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ریاکاری سے محفوظ کر لیا ہے. اور یہی وجہ میرے بھائیوں، ایک آخری بات کہہ کر کے بات 1 منٹ میں ختم کروں گا. میری آپ کی اس حوالے سے بہت بڑا یہ موضوع ہے، آنے والے جمعہ میں مکمل کریں گے انشاءاللہ. اشارہ کر رہا ہوں ایک بات اور، یہ میرے بھائیوں یہی وجہ ہے. امام ابو حازم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ آپ تم حسناتی کا کما تکتم سیاتی کا. فرمایا کرتے تھے کہ آپ اپنی نیکیاں ایسے چھپاؤ جیسے اپنے گناہ آپ چھپاتے ہو. آپ کی برائیاں ہیں، آپ کی خامیاں ہیں، آپ چاہتے ہیں کسی کو خبر نہ ہو. ایک معمولی نیکی آپ نے کر لی ہے، چاہتے ہیں سارے سماج کو پتہ چل جائے نہ. جیسے آپ اپنے گناہ کو چھپاتے ہو ایسے آپ اپنے نیکیوں کو بھی چھپاؤ. آپ کو خبر ہو اور اللہ رب العالمین کو خبر ہو. کچھ ایسی نیکیاں کر کے جاؤ مٹھی بند کر کے، غریب اور بیوہ اور یتیم کی، مساجد اور مدارس کی، کسی کو خبر نہ ہو. کچھ ایسی نیکیاں میں غور کر رہا ہوں، آپ بھی غور کیجئے. آپ اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیجئے. کیا ہے ہمارے رجسٹر میں، ہمارے نام اعمال میں ہے ایسی کوئی نیکی جس کا علم دنیا کو نہ ہو، صرف اللہ کو ہو؟ ایسی نیکیاں کیجئے. سلف صالحین کو دیکھیں سبحان اللہ. علی ابن حسین رحمت اللہ علیہ، جو حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، علی ابن حسین کے بارے میں آتا ہے اللہ کی قسم سبحان اللہ. سنیے، مدینے میں 40 بیوائیں رہتی تھی. کتنے؟ 40 بیوائیں مدینے میں رہتی تھی. ان بیواؤں کا یہ حال تھا، رات کی تاریکی میں سبحان اللہ کوئی آدمی لا کر کے ان کے مکان کے دروازے پر راشن کا تھیلا، راشن کی بوری لا کر کے ڈال دیتا تھا اور کسی کو خبر نہیں تھی، کسی کو خبر نہیں تھی. 40 بیواؤں کو مدینے میں رہنے والی تھی، انہیں راشن ملتا تھا، غلہ ملتا تھا. کون لا کر کے ڈالتا تھا؟ کسی کو خبر نہ تھی. سلسلہ چلتا رہا، بیواؤں کو
راشن ملتا رہا، ان کے مکان تک لا کر کے کوئی رکھ کر کے چلے جاتا ہے، کسی کو خبر نہیں، اللہ کی قسم ہے۔ علی ابن حسین یہ سید گھرانے سے تھے اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا مدینے میں۔ انتقال ہونے کے بعد جب انہیں غسل دیا جانے لگا تو غسل دینے والوں نے دیکھا ان کے کندھے پر وہ نشان تھے جو مزدوروں کے نشان ہوتے۔ کسی نے کہا یہ سید گھرانے کے ہیں، کام تو کرتے نہیں تھے، آخر ان کے کندھے پر نشان کہاں سے آ گیا؟ جیسے کوئی تھیلا اٹھاتا ہے، بوریا اٹھاتا ہے، کندھے پر نشان ہوتا ہے، ان کے کندھے پر نشان تھا۔ بہرحال غسل دیا گیا، تدفین ہو گئی۔ جس دن ان کو قبر میں داخل کیا گیا اس دن مدینے میں بیواؤں کو راشن ملنا بند ہو گیا، راشن ملنا بند ہو گیا۔ تب مدینے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ 40 بیواؤں کے گھر کو اکیلے راشن دینے والا کوئی اور نہیں تھا، علی بن حسین تھے رحمت اللہ علیہ۔ آپ کچھ نیکیاں ایسی کرو، جماعت کو مت بتاؤ، پبلک کو مت بتاؤ، عوام کو مت بتاؤ، دنیا کو مت بتاؤ، ایسی نیکیاں کرو اللہ کی قسم ہے تمہیں خبر ہو اور مالک کو خبر ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہنے والے کے لیے بھی اور